بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فویل للذین، سو تباہی ہے. ویل اگر لغوی معنی کریں تو تباہی، اور ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وادی کو دیکھا ہے. ویل اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، یا تو اور یا پھر لغوی معنی لیں تو تباہی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے. یہاں کتاب سے مراد فتویٰ، یہاں کتاب سے مراد شرعی حکم. اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، لکھنا تو ہاتھ سے ہی تھا، پاؤں سے تو لکھنا نہیں تھا. یہ بے ایدیہم کا لفظ کیوں اللہ نے ارشاد فرمایا؟ یہ اس جرم میں اضافے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں تم کانوں سے نہیں سنتے، مطلب کوئی اور حربہ اختیار کریں. اور یا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے، تو اس بات میں شدت پیدا کرنے کے لیے نا، ان کے جرم میں یہ شدت پیدا کرنے کے لیے دیکھا ہے قرآن نے بے ایدیہم کا لفظ استعمال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس غلط فتوے کو لکھتے ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اپنے ہاتھوں کی تحریر کو خدا کا نوشتہ قرار دیتے ہیں. یہ انتہائی شقاوت کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چوکے، اور پھر تحریف سے مراد بھی دین نہیں تھا. ایک تو آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے، چلو اس میں دین کا کوئی فائدہ سوچتا ہے، الیاذ باللہ. کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امریکہ میں مدارس قائم کرو، چلو یہ ارشاد فرمایا تھا فلاں کتاب میں، سب جھوٹ بولتا ہے نا، تو چلو کوئی دین کا فائدے کے لیے سوچی. یہ اس سے بھی بدتر تھے، لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کہتے ہیں اللہ نے یہ بھیجا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض میں تھوڑے تھوڑے پیسے لے لیں. دنیا بنانے کے لیے دین کو برباد کرتے ہیں، دنیا بنانے کے لیے دین کو بیچتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں تمہیں بے وقوف آدمی بتاؤں، اور انہوں نے کہا بڑا بے وقوف ہے جو دوسرے کی عاقبت ٹھیک کرتے کرتے اپنی دنیا تباہ کر لے. اور پھر فرمایا اس سے بھی بڑا بے وقوف بتاؤں جو دوسرے کی آخرت بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر لے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے ہیں اور فتوے کو اس طرح کر دیتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، اور ان کے کسی حکم پہ یہ لکھا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سمجھائی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، ان کا کاٹو ان الفاظ کو، یہ کہو کہ یہ وہ رائے ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی کہ اللہ انہیں بتاتا تھا. ان کا میرے متعلق ایسے الفاظ نہ لکھو. اسی لیے مفتی حضرات مجتہد فتویٰ دیتے ہوئے لوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں. بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک تابعی کہتے ہیں یہ کل تھے کتنے، 313. یہ حضرات 313 ہی. اور وہ کہتے ہیں میں نے 300 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کوئی بھی مسئلہ پوچھتا تھا کہتے تھے فلاں سے پوچھ لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ. ڈرتے تھے فتویٰ دیتے ہوئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس نے فتویٰ دیا. تو کیوں آدمی دوسروں کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے غلط فتوے دے؟ اللہ نے فرمایا ہے اپنی دنیا کا مال کمانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے. اور اس حد تک کہ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب کچھ لکھا کر پھر اس کے بعد کہتے تھے یہ خدا کی جانب سے آیا ہے، جنت کا پروانہ کل آ کے لے جانا، جنت کی دستاویز لکھ کے دے دیتے تھے. 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں ان کا یہ حال ہو گیا تھا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور اس امت کا حال بھی اب اتنا تو ہو ہی گیا ہے.
کئی جگہ دیہات میں آپ چلے جائیں، مسلمان ہیں، مشائخ کی اولاد ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد، بلا تکلف وہ کہتے ہیں کہ بس جنت میں ہمارے ساتھ ہی چلے جائیو، کوئی اتنی تردد کی ضرورت نہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو تباہی ہے جو کچھ کے ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے۔ اوپر آئے نا یکتبون الکتاب بأیدیہم، وہی چیز دوبارہ لے آئے، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، سو تباہی ہے جو کچھ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم، اور ان کے لیے تباہی ہے یا جہنم کی وہ وادی ہے ان کے واسطے، مما یکسبون، جو کچھ کہ یہ کسب کرتے ہیں۔ کسب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کام، جو کرتوت، جو کسب کرتے ہیں۔ دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے ایک تو کہ جو گناہوں کا ذخیرہ سمیٹتے ہیں، جو لکھ لکھ کے غلط باتیں گناہوں کا ذخیرہ سمیٹتے ہیں، اس کے لیے تباہی ہے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور یا یہ کہ جو پیسے وصول کرتے ہیں، اس پیسے کے لیے تباہی ہے، اس پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کسب سے دونوں مراد یہاں لی گئی۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یہ آ گئی پانچویں جماعت کہ لن تمسنا النار۔ اچھا، یہ اوپر جو تھی نا ایک بات رہ گئی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو تباہی ہے اس چیز کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یہ علت بیان کی کہ کیوں اپنے، پہلے اس کی علت وجہ بیان کی کہ کیوں لکھتے ہیں، تاکہ پیسے کمائیں۔ ایوری مینس لائبریری سیریز، یہ ڈاکٹر کوہن کی ایک کتاب ہے، ہمارے یہاں ملتی ہے پاکستان میں لائبریریز میں، بڑی لائبریریز میں، آپ بھی کہیں دیکھیے آپ کو مل جائے، اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے، کرسی بچھا کر بیٹھ جائیں گے جہنم کے کنارے پہ اور چیک کریں گے، جس کا ختنہ ہوا ہوا ہے ادھر بھیج دیں گے یہودیوں کو، سارے یہودی، یہ دیکھیے گا اس میں ایک۔ اور دوسرے ان کا یہ عقیدہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ بنی اسرائیل پہ اثر نہیں کرے گی، بنی اسماعیل سارے جائیں گے، بنی اسرائیل نہیں جائیں گے، اور بنی اسماعیل میں ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی۔ یہ ہے حالت، یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے یہاں کیا کیا چیزیں تھیں۔